بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب صدر محفل، اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی مشران اور نوجوانان برکو، السلام علیکم۔ آج میں بحیثیت وائس چیئرمین تحریک اصلاحات پاکستان آج برکو میں ایک شمولیتی پروگرام جو آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، اس کامیاب پروگرام پہ میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ آئی ہوئی اس پروگرام میں جتنی بھی لوگوں نے شرکت کی ہے، میں تہیہ دل سے ان کے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام کو انہوں نے چار چاند لگائے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے۔ اس ملک میں بتحاشا سیاسی پارٹیاں ہیں۔ پچھلے 75 سالوں سے ہر ایک سیاسی پارٹی نے اپنا سیاسی منشور لے کر اپنا جدوجہد کی ہے۔ اس میں بعض پارٹیاں ایسے ہیں کہ وہ کئی دفعہ مرکز میں حکومت کر چکے ہیں، کہیں صوبائی بھی انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے 75 سال ہو چکے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے۔ آج ہم یہ غریب عوام اگر دیکھ رہے ہیں، غریب عوام کے ذہن میں ایک سوچ ہے۔ اس غریب عوام، ہر پاکستانی نوجوان، ہر پاکستانی بچہ، ہر پاکستان ماں بہن، ہر پاکستان بزرگ یہ سوال کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس مہنگائی دور میں۔ یہ غریب عوام اس مہنگائی کے پہاڑ سے ٹکر لے رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ ہر ایک ادوار میں کوئی پالیسی انہیں نہیں بنایا ہے۔ جو بھی حکومت آتا ہے اور صرف اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر انہوں نے اس عوام کے لیے نہیں سوچا۔ آج ہم تحریک اصلاحات پاکستان، آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے منشور کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ یہ نوجوان نسل اس قوم کا مستقبل ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے کہ اس میں بتحاشا ذخائر موجود ہے، اور سب سے بڑا ذخیرہ اس ملک میں اس نوجوان نسل کی ہے۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس طرح ماشاءاللہ جس طرح پاکستان میں جو نئی نسل نوجوان ہے، دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آ جائیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم نے اس نئی نسل کو، اس نئی مستقبل بنانے کے لیے اس نسل کو ہم نے آگے کرنا ہے۔ تحریک اصلاحات پاکستان، ہر ایک پارٹی کا ایک نعرہ ہوتا ہے۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ امن۔
ہمارا نعرہ دوسرا کیا ہے اخوت، ہمارا تیسرا نعرہ ہے ترقی۔ اگر تحریک اصلاح پاکستان برملا کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہم امن کے خواہ ہیں، کیونکہ امن کے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے۔ آج افغانستان دیکھ لو، پچھلے 40 سالوں سے وہاں پہ بدامنی ہے، لیکن ترقی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس کی اثر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ان کے اوپر پڑتا ہے۔ ابھی جو افغانستان میں نیا جو تبدیلی آ چکا ہے، میں تحریک اصلاحات پاکستان خادم کی حیثیت سے پہلے اپنے ملک اس کو مخاطب ہوں، پھر پوری دنیا کو بھی مخاطب ہوں۔ ابھی یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ایک نئی سیٹ اپ کو آپ نے ساتھ دینا ہے۔ آپ نے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، جو ہوا ہے وہ سو ہوا ہے۔ انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے، جو ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، لیکن انہوں نے بڑے فن کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، آپ نے افغانستان میں رہنا ہے۔ انہوں نے بڑے دل کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، پڑوسی ملک سے ہٹ کے ایک مسلمان ملک ہے، لیکن اس نے جو پیغام بھیجا ہے پوری دنیا کو، یہ تحریک اصلاحات پاکستان، کیونکہ ہمارے نعرے میں سب سے پہلا لفظ امن ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کا پیغام میں اس ڈیسک سے پہلے پاکستان کو پھر پوری دنیا کو میں یہ پیغام دوں کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ سب لوگ اور پوری دنیا جو ہے امن کا ساتھ دو، وہاں امن ہوگا انشاءاللہ، پاکستان میں بھی امن ہوگا اور پوری دنیا میں امن ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا ہمارا جو نعرہ ہے وہ ہے اخوت۔ اخوت کہتا ہے بھائی چارے کو، بھائی ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تحریک اصلاحات پاکستان سب پاکستانیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، آؤ ملو ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ ایک پیر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں مطمئن کیا تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے۔ پیر صاحب، ہمارا پیغام یہ ہے، امن ہے، اخوت ہے، ترقی ہے۔ اگر امن پہ میں آپ لوگوں کو تقریر کر لوں، سال در سال گزر جائیں گے لیکن امن کا تقریر ختم نہیں ہوگا۔ اس پہ ایک بڑا ایک کتاب لکھ جائے گا۔ اس لیے یہ دریاب ہے اور ہم نے دریا دل کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے ہم نے اپنے منشور میں پہلا لفظ امن لکھا ہے۔ دوسرا، ہم نے اپنے پارٹی کا جو اصلاحات کا نام رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے میرے پاکستانیوں، اس لیے رکھا ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے۔ جتنی بھی پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں، کسی نے انصاف کے نام پہ ووٹ لیا ہے، کس نے مذہب کے نام پہ ووٹ لیا ہے، کس نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا ہے، لیکن جب تک ہم ہر ایک ادارے میں اصلاحات نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ یہ قوم ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اصلاحات لائیں گے، وہ ایسے اصلاحات ہوں گے کہ اس اصلاحات کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان ترقی کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھا۔ آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے، سپر پاور ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے لیڈرشپ کی کمی۔ جب تک آپ کے پاس آپ کے ملک میں وہ لیڈرشپ نہ ہو کہ وہ اپنے مفاد سے ہٹ کے اور قوم کے مفاد کی بات کریں تو وہ قوم انشاءاللہ ترقی کریں گے، اور یہ ترقی کے راز ہے۔ اور آج اگر ہم 47 سے لے کر اس تک ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں، ہم سے بعد میں جو ملک آباد ہوئے ہیں، اس کا ایک مثال میں دے رہا ہوں، وہ چین ہے۔
چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، لیکن چین دیکھو، چین آج پوری دنیا سے ٹکر لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے من حیث القوم کا سوچا ہے، انہوں نے اپنے جیب کا نہیں سوچا ہے۔ وہاں پہ کرپشن بھی کیا ہے، جو لوگ کرپشن کرتا ہے اس کو اس وقت سزائے موت دیتا ہے۔ یہاں پہ صدر سے لے کر کلسفور تک سب کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ملک اتنا طاقتور ملک ہے، یہ اتنا پائیدار ملک ہے، اس وجہ سے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام پہ بنا ہے۔ اس وجہ سے یہ 75 سال ہو چکے ہیں کہ یہ ملک قائم اور دائم ہے، کیونکہ یہ کرپشن اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم نے ہر ایک ادارے میں اصلاحات لانے ہیں۔ جب آپ اصلاحات لائیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم ترقی بھی کریں گے، اور یہ قوم انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ٹائم کمی کی وجہ سے ہمارے دل میں تو بہت سارے وہ ہیں، لیکن ٹائم کی کمی ہے، اور آپ لوگوں نے کافی انتظار بھی کیا تھا۔ میں آخر میں ملک الجمال صاحب اور اس کی پوری ٹیم، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم پہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے ایک شمولیتی پروگرام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر بھی حاضر ہیں، کیونکہ تحریک اصلاح پاکستان یہ خیبر سے لے کر کراچی تک، خیبر سے لے کر بولان تک، خیبر سے لے کر گلگت بلتستان تک، خیبر سے لے کر کشمیر تک، انشاءاللہ یہ منشور، اس کا ایجنڈا، اس کی سوچ، اس کی ویژن، انشاءاللہ اس کو ہم پھیلائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا 6 ستمبر کو جو لیکت باغ جو ہے وہاں پہ ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اس میں آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے، اس میں آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کمپین چلانا ہے، کیونکہ یوم دفاع پاکستان پہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے خاص کر اس نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس میں آپ لوگ بھرپور شرکت بھی کر لیں اور کوشش کر لیں کہ وہ پروگرام کامیاب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔